بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ لبنان پر اسرائیلی حملے، 250 افراد شہید، عالمی رہنماؤں کی جنگ بندی برقرار رکھنے کی اپیل۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت سمیت مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 254 افراد شہید جبکہ 165 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ان حملوں کے بعد لبنان نے آج یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے اور سرکاری دفاتر بند رکھے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے چند گھنٹوں بعد ہونے والی اس خون ریزی کو ناقابل یقین قرار دے دیا۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ جنگ بندی کو دیرپا بنانے کے لیے لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور مسعود پزشکیان سے کہا ہے کہ جنگ بندی قبول بہترین قدم ہے۔ ایمانوئل میکرون نے امید ظاہر کی کہ فریقین تمام محاذوں پر جنگ بندی کو برقرار رکھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے گرد امریکی فوجی موجود رہیں گے، معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ حملے کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی بحری اور فضائی اثاثے اور فوجی اہلکار حتمی معاہدے تک ایران کے گرد موجود رہیں گے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے حقیقی معاہدہ طے نہ پایا تو دوبارہ حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور آبنۂ ہرمز کو کھلا اور محفوظ رکھا جائے گا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکی افواج مکمل تیاری میں ہیں اور اپنی اگلی فتح کے منتظر ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی اور اسرائیل ایک ساتھ نہیں چل سکتے، امریکہ انتخاب کرے۔ ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے سیز فائر کے خلاف ورزیوں سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی شرائط بالکل واضح ہیں۔ عباس اراغچی نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کو اب واضح انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا اسرائیل کے ذریعے جاری کشیدگی کا حصہ بننا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے دوران دونوں متضاد راستے اختیار نہیں کیے جا سکتے اور اگر خلاف ورزیاں جاری رہیں تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دنیا اس وقت لبنان میں جاری خون ریزی کو دیکھ رہی ہے اور عالمی برادری کی نظریں امریکہ پر مرکوز ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے اور دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آیا امریکہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے یا نہیں۔ خطے میں امن کے قیام کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات ناگزیر ہیں، بصورت دیگر صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت۔ ایران نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ آبنۂ ہرمز کے مرکزی حصے میں سمندری بارودی سرنگوں کے خطرے کے پیش نظر ایران نے یہ اعلان کیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ ایران کی فوجی تنظیم پاسداران انقلاب نے بھی جہاز رانی سے وابستہ اداروں اور بحری جہازوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ آبنۂ ہرمز میں آمد و رفت کے لیے متبادل راستے اپنائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک پر 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو فوجی سامان فراہم کرنے والے ممالک کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ جو بھی ملک ایران کو ہتھیار فراہم کرے گا اس کی امریکہ کو برآمد کی جانے والی تمام اشیاء پر فوری طور پر 50% ٹیرف عائد ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ یہ اعلان واشنگٹن اور تہران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کے بعد سامنے آیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس اور چین پر ماضی میں ایران کی فوجی صلاحیت بڑھانے میں مدد کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، جن میں میزائل، فضائی دفاعی نظام اور دوہرے استعمال کی ٹیکنالوجی کی فراہمی شامل ہے۔ تاہم روس اور چین نے حالیہ عرصے میں کسی بھی قسم کے اسلحہ فراہم کرنے کی تردید کی ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی وزیر اعظم کی سعودی عرب آمد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات۔ ریاض میں برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کی سعودی عرب آمد کے موقع پر ان کے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے، اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری کے مواقع اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر خطے کی مجموعی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ باہمی روابط کو مزید فروغ دیا جائے گا اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی پہلی 10 نکاتی تجویز مسترد۔ نئی تجویز پر ایران اور پاکستان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ جے ڈی وینس امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کی پہلی 10 نکاتی تجویز ردی کے ڈبے میں پھینک چکے ہیں۔ اب دوسری 10 نکاتی تجویز پر ایران اور پاکستان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نائب امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ نیو یارک ٹائم پہلی 10 نکاتی تجویز کو پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس پر بات چیت کر رہا ہے جبکہ امریکہ اسے ردی کے ڈبے میں پھینک چکا ہے۔ ایران سے کچھ لوگ پروپیگنڈا کے لیے غلط 10 نکات پیش کر رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ کلیباف کا ٹویٹ دیکھا ہے، 15 نکاتی پلان ہے۔ اگر صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے کہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہے۔ جے ڈی وینس نے کہا ایران نے اپنے ہرمز کھولنے کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد میں مذاکرات کا فیصلہ کیا، تاہم بات چیت میں لوگوں کی نیتوں پر عدم اعتماد کافی ہے۔ انہوں نے سودے بازی کی تو سنگین نتائج بھگتیں گے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر بولے سیز فائر ہمیشہ سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے، کوئی سیز فائر تھوڑی بہت خامی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لبنان جنگ بندی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے جے ڈی وینس نے کہا ایرانی حکومت نے سمجھا کہ لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہوگا۔ ہم نے خود کبھی نہیں کہا اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہرمز میں ٹریفک بڑھی ہے، تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو اور بات چیت ہو اور ہرمز کھلے۔ اب ایرانیوں کو اگلا قدم اٹھانا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایرانیوں نے کہا کہ جے ڈی وینس کو مذاکرات میں شامل کرے۔ جے ڈی وینس نے کہا ایرانی آبنے ہرمز کو کھولنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیغام دیا ایرانی ہمیں جتنا کچھ دیں گے اتنا ہم انہیں دیں گے۔ ہم ان پر پابندیاں کم کرنے پر بات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس لیوریج ہے اور ہم انہیں بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا نیٹو ممالک کو سزا دینے پر غور، امریکی جریدے نے خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بعض نیٹو ملکوں کو سزا دینے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ایران کے خلاف جنگ میں انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان ممالک کو سزا دینے کے منصوبوں پر غور کر رہے ہیں جنہوں نے جنگ میں خاطر خواہ حصہ نہیں لیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے منصوبے پر غور کر رہے ہیں جس کے تحت ان نیٹو ارکان کو سزا دی جائے گی جنہوں نے جنگ میں امریکی خواہشات کے مطابق تعاون نہیں کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا مزید کہنا تھا کہ اس سزا میں ناراض ممالک سے امریکی فوجیوں کو نکال کر ان ممالک میں تعینات کرنا شامل ہے جنہوں نے جنگ میں امریکہ کی مدد کی، جبکہ اسپین یا جرمنی میں امریکی اڈے بند کرنا بھی منصوبے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بدھ کی شام اپنی سوشل میڈیا ایپ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا تھا کہ جب ہمیں ضرورت تھی تو نیٹو وہاں موجود نہیں تھا، اگر ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی تو وہ تب بھی نہیں ہوں گے۔ گرین لینڈ کو یاد کریں، برف کا وہ بڑا اور بد انتظام ٹکڑا۔ اس سے قبل بدھ کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے سے ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کے مطابق ٹرمپ کا ارادہ تھا کہ وہ مارک روٹے کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے اپنی مایوسیوں پر انتہائی واضح اور دو ٹوک بات چیت کرے، لیکن ملاقات سے قبل ایک بریفنگ میں کیرولین لیوٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سے علیحدگی اختیار کرنے پر بحث کر چکے ہیں۔ انہوں نے صدر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا نیٹو کا امتحان لیا گیا اور وہ ناکام رہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔